السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل مسلم تاریخ ہیروز۔ 20 جون 1712 کو محمد قاسم نے راجہ لاہور کو شکست دے کر فتح کیا تھا۔ اس موقع کی منا سے یہ تحریر دوبارہ شائع کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکمران راجہ لاہور کو جب سالار محمد قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی بیٹیوں سوریہ اور پریمل محمد قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید عبدالمطلب کے دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید عبدالملک جب بڑی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت کر چکا ہے۔ چنانچہ وہ خلیفہ شایان نہیں رہی۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی خود کو ایلچی کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ واپس محمد قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن بعد موت ہو گئی۔ یہ کہانی کا فتح نامہ چچنامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق کے بعد راجہ لاہور کی بیٹی کا ایک کتاب ہے جس میں وہ محمد قاسم کی عادل حکمرانی گواہی ہے۔ مگر کی ہلاکت سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ دیتی ہے۔ اسی خطاب میں محمد قاسم کے بارے میں کہتی ہے کہ انہیں فرمان برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ اور خلیفہ کو کہتی ہیں کہ اسے بھی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ چچنامہ کے مطابق راجہ لاہور کی بیٹی کہا دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کریں۔ وہ مزید کہتی ہے پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی درازی نہیں کی۔
لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ راجہ دہر کی کو برباد کیا تھا، اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں دینے کا حکم دیا۔ بنو امیہ کے دور میں فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی کہانیوں میں خواتین کے دیوار میں چھپائے جانے کی قدر مشترک ہے۔ انارکلی کے بارے میں کہانی منسوب ہے۔ اکبر بادشاہ نے ان شہزادہ نور الدین محمد سلیم بعد میں جہانگیر سے معاش کی وجہ سے دیوار میں ہلوا دیا تھا۔ مگر انارکلی کے وجود کے بارے میں مورخین شبہ ہے اور ان کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی موت کی کہانی دور کی بات ہے اور محمد قاسم راجہ دہر بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی پر بھی مورخین کو اعتراضات ہیں۔ تو پھر محمد قاسم کی موت واقعاتاً کیسے ہوئی اور مندرجہ بالا کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے محمد قاسم کی سندھ میں آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم فتح کے بعد گئے تو کہاں گئے۔ انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو ہو گیا۔ جب تک اللہ حافظ۔